جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، بیمار آدمی کی بیمار پرسی کرنا ایک عظیم عمل ہے۔ مسلمان کے حقوق میں سے بہت بڑا حق ہے۔ بیمار آدمی کی بیمار پرسی کرنے سے جنت میں محل ملتا ہے، جنت میں باغ ملتا ہے، 70,000 فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم سنت ہے۔ اگرچہ اس کے اندر اختلاف ہے، علماء کرام بیمار آدمی کی بیمار پرسی کے حکم میں اختلاف کرتے ہیں، بعض اس کو فرض اور واجب کہتے ہیں، لیکن جمہور علماء کرام کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام بلا تفریق غیر ہر انسان کی بیمار پرسی کیا کرتے تھے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو یا مشرک ہو، چاہے وہ دیہاتی ہو یا شہری ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کی لڑائی میں زخمی ہوئے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے خیمہ مسجد کے اندر لگوا دیا تاکہ آپ ذات خود اور باقی صحابہ کرام، باقی مسلمان بھی بر وقت اور قریب سے ان کی عادت کر سکیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ میں تکلیف ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی، آپ چل کے آئے اور میرے گھر میں آ کے میری عیادت کی، بیمار پرسی کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکے میں تھا، تکلیف میں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، میری پیشانی کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھا، میرے سینے اور میرے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہم اشفی عبدک سعدا واتمم لہ ہجرتہ، اے اللہ اپنے بندے میرے پیارے سعد بن ابی وقاص کو شفا دے دے، صحت یاب کر دے، اور اس کے لیے اس کی ہجرت کو مکمل کر دے، پورا کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دیہاتی آدمی کی عیادت کے لیے تشریف لے کے گئے اور آپ نے اس کو دعا دی لا بأس طہور انشاءاللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے اس کے گھر گئے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ نے جب اس کی عیادت کی، اس کو مسلمان ہونے کا کہا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی، اس کی موت آ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلا تفریق غیر ہر ایک کی عیادت کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کی وفات سے چند لمحے پہلے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں۔ ان ساری احادیث سے، ان سارے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ بیمار کی بیمار پرسی کرنا یہ عظیم سنت نبوی ہے، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی فرق رکھنا عقیدے کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، چھوٹے بڑے ہونے کے لحاظ سے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جب مریض کے پاس جانا ہے، کہنا کیا ہے؟ ایک حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی بیمار آدمی کے پاس جاؤ تو وہاں خیر کا کلمہ کہو، وہاں بہتری کا کلمہ کہو، وہاں اچھا کلمہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جو بھی وہاں پہ کہتے ہو، فرشتے آپ کی آواز کے اوپر، آپ کی دعا کے اوپر، آپ کے کلمات کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم عبادت کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔